وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تمہیدات تمجیدات تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ ان گنت اور لاتعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، آج اس بڑے دن کے موقع پر میں آپ حضرات سے سب سے پہلے وہی کلمات کہوں گا جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت، اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے: تقبل اللہ منی ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا یہاں پہ آنا، آپ سب کا یہاں پہ آنا اپنی جناب میں قبول اور منظور فرما لے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی جمیع نیک اعمال اس گزشتہ مہینے کے اندر ہم نے کیے ہیں، سب نے، مردوں نے، عورتوں نے، اور ان کو اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اسلام نے مسلمانوں کو دو تہوار دیے ہیں بھائیوں۔ جب اللہ کے پاک نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دن کھیل کود کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا
کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارا خوشی کا دن ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں دو تہوار عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے دو عظیم الشان تہوار ہیں اور یہی دو عیدیں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی ہیں، تیسری اور کسی بھی عید کا وجود نہیں ہے، یہ دو تہوار عطا کیے گئے ہیں۔ ان دو تہواروں میں مسلمان شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کھیل کود بھی کر سکتے ہیں، خوشی بھی منا سکتے ہیں، اور جس طرح بھی وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر خوشی منانا چاہیں مسلمانوں کو اسلام نے اجازت دی ہے۔ باقی یہ دونوں کے دونوں تہوار جو ہیں، یہ عید الفطر کا تہوار یہ بھی ایک بہت بڑے فریضے کی ادائیگی کے بعد شکرانے کے طور پر اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور یہ فریضہ جس سے ابھی آپ نکل کے آئے ہیں رمضان کے روزے، یہ اسلام کا رکن ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یقیناً یہ ایک مشکل عمل ہے جس میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، بہت سارے جائز معاملات کو بھی ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ رسول کی تابعداری میں رہ کر نیک اعمال بجا لانے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرنا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، رات کے قیام اور قرآن کا سننا، بہت سارے اعمال مسلمان کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت مشکل عمل ہے جو کہ ایک مہینہ پورے کا پورا آپ کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے، اپنے نبی کی امت کو، اور اسی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ باقی پورے 11 مہینے اس کے زیر سایہ پھر ہم وہ باقی 11 مہینے بسر کرتے ہیں کہ اس تربیت کا اثر رہے باقی 11 مہینوں پر، لوگ نیک اعمال بجا لاتے رہیں تاکہ اس پورے مہینے میں مسلمانوں کی تربیت ہو سکے، اور شکرانے کے طور پر یکم شوال کو یہ دن اللہ نے عطا فرمایا۔ دوسرا جو دن ہے وہ بھی ایک بہت بڑے فریضے سے مسلمان جب گزرتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں، عید الاضحیٰ، وہ بھی حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا ہے بطور شکرانے کے۔ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری جملہ عبادات سب مسلمانوں کی سمیت مردوں عورتوں کی اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے۔ تو میرے بھائیو، آج آپ جمع ہیں یہاں پر، آسمانوں سے فرشتے بھی آئے ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور جب یہ فرشتے آسمانوں پہ واپس جاتے ہیں، جبکہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ کی ذات بصیر بھی ہے، وہ دیکھنے اور سننے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ پاک فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، آپ لوگ زمین پر گئے تھے، اے میرے فرشتوں تم نے کیا منظر دیکھا؟ فرشتے پھر یہ منظر وہاں بیان کرتے ہیں کہ لوگ تکبیرات پڑھتے ہوئے آئے، اللہ تیری تکبیریں پڑھتے ہوئے، تیری کبریائی بیان کرتے ہوئے، تیری بڑائی بیان کرتے ہوئے، تیری یکتانیت کو بیان کرتے ہوئے، تیری بڑائی کو بیان کرتے ہوئے آ رہے تھے، جا رہے تھے، میدانوں میں، مساجد میں جمع تھے، اور اللہ سوال کرتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ ان کی چاہت کیا تھی، ان کی آرزو اور تمنا کیا تھی، وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے، کیا مجھ سے چاہتے تھے؟ اے اللہ ان کی تمنا ایک ہی ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں، تیرے غضب سے بچ جائیں، اور تیری جنت سجائی ہوئی جنت کے وہ مالک اور وارث بن جائیں۔ اللہ پاک ان فرشتوں سے فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگوں کو آپ دیکھ کے آئے ہو میری کبریائی بیان کرتے ہوئے اور نماز سجدے قیام کرتے ہوئے، گواہ ہو جاؤ میں نے سارے آنے والے اپنے بندوں کو آزاد کر دیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا ہے، میں نے نوجوان بندوں کو، بوڑھوں کو بھی، مردوں کو بھی
بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی میں نے اپنے غضب سے، جہنم کی آگ سے اپنے بندوں اور بندیوں کو آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور انہیں جنت الاٹ کر رہا ہوں۔ اللہ سب کو عطا فرمائے۔ اللہ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور ہمارے نیک اعمال کو اللہ پاک قبول اور منظور فرما لے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے بات کو میں آگے چلاتا ہوں۔ دیکھیں یہ رمضان آپ نے بہت اچھا گزارا ہے، بہت اچھا گزارا ہے۔ آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے، آپ نے صدقہ بھی دیا ہے، آپ نے خیراتیں بھی دی ہیں، آپ نے پھر دن کا روزہ بھی رکھا ہے، آپ نے نیک اعمال کیے ہیں، پانچوں نمازوں کی پابندی اور حفاظت بھی کی ہے۔ لیکن سیانی اور دناک قوم وہی ہوتی ہے، سیانا بندہ وہی ہوتا ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ ترقی کی منزلیں لوگ پاتے ہیں، وہ تاجر جس نے کارخانہ لگایا، جس نے فیکٹری لگائی، یا چھوٹا تاجر جس نے ایک چھوٹی سی دکان ڈالی ہے، وہ ہر روز اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنا سود و زیاں جمع کرتا ہے۔ آج میرا کتنا آمدن کتنی ہوئی، میرا خرچہ کتنا ہوا، آج میری بڑھوتری کتنی ہوئی، کتنی بہتری آئی ہے، میری دکان میں کتنی بہتری آئی ہے، میرا نقصان کہاں کہاں پر ہوا ہے۔ کوئی ڈیلی کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کرتا ہے، حساب رکھتا ہے، کوئی منتھلی اپنا حساب رکھتا ہے۔ کارخانے والے، فیکٹری والے، دنیا کے لحاظ سے ہر بندہ میرے بھائیو اپنا حساب رکھتا ہے، ہر دن کا، ہر مہینے کا حساب رکھتے ہیں ہم دنیا کے لیے۔ اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حساب رکھتے ہیں دنیا کا۔ اور میرے بھائیو آخرت کے لیے بھی جو حساب رکھے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کامیاب وہی ہوگا جو اپنا محاسبہ کرے گا۔ دنیا کے لیے آپ نے محاسبہ کیا ہے، ہر روز کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے محاسبہ کیوں نہیں؟ آپ اپنا محاسبہ کیجئے، مرد بھی اپنا محاسبہ کرے، عورت بھی اپنا محاسبہ کرے، جوان بھی اپنا ڈیلی کی بنیاد پر محاسبہ کرے۔ آج میں نے جماعت سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج میری نمازیں قضا کتنی ہوئی ہیں، قضا ہوئی تو کیوں ہوئی، یہ نقصان میرا کیوں ہوا، آج میں نے تلاوت کتنی کی ہے، آج میں نے صدقہ کتنا دیا ہے، آج میں نے نوافل کتنے پڑھے ہیں، آج میں نے ذکر و اذکار کتنے کیے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پر آج میں نے درود پاک کتنی دفعہ پڑھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر آپ ڈیلی کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں گے، اللہ آپ کی دنیا کو بھی میرے بھائیوں منور فرما دے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کے مقدر فرما دے گا۔ یہ محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ دنیا والے محاسبہ کریں، حساب و کتاب کریں، وہ تو بلندیوں پر پہنچ جائیں، اور اگر آپ آخرت کے لیے اپنا حساب و کتاب کریں گے تو کیا آپ کو کامیابیاں نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کا نیک اعمال کا حساب رکھنے والا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، جو لوگ محاسبہ کرتے ہیں ان کے ہی پھر نیک اعمال آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ سنو قرآن مجید سورہ فاطر آیت نمبر 10، فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، من کان یرید العزت، جو کوئی بندہ تم میں سے عزت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ کے اختیار میں ہے ساری کی ساری عزتیں۔ تمہیں معاشرے میں عزت اس طرح نہیں ملے گی، اللہ
جس کو عزت دینا چاہتا ہے معزز وہی بندہ ہوتا ہے، دنیا والوں سے آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ اے لوگو، عزت چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ اپنا دامن رشتہ تعلق جوڑنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ہر قسم کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اللہ پاک کی طرف چڑھائے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں کلم الطیب، اچھے اچھے کلمات، تمہاری تکبیریں اور تمہاری تسبیحات اور تمہاری تحلیلات اور تمہارے ذکر کے کلمے اور تمہارے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے کلمے، یہ کلم الطیب یصعد الکلم، اس کی طرف یہ کلمات بلند کیے جاتے ہیں، چڑھائے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں، اللہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ والعمل الصالح، اور نیک اعمال بھی اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، نیک اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، نمازیں پیش کی جاتی ہیں، روزے پیش کیے جاتے ہیں، صدقہ پیش کیا گیا، ہاں تلاوتیں پیش کی گئی، اور تمہارے قیام اور تراویح پیش کیے گئے، اور تمہاری خیراتیں پیش کی گئی، اور تمہارا آج جمع ہونا پیش کیا گیا۔ والعمل الصالح، جب اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں تمہاری یہ کلمات پاکیزہ بھی پہنچتے ہیں، نیک عمل بھی پہنچتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یرفعہ، ان بندوں کے جن کے یہ اعمال چڑھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کی عزتیں بلند فرما دیتا ہے، ان کی عزتوں میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے، ان کے درجوں کو اللہ پاک بلند فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ، جو کوئی بندہ تم میں سے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو کوئی تم میں سے ہے میرے بندو، جو کوئی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، مسکرا کے اللہ پاک سے ملاقات چاہتا ہے، خوشی خوشی ملاقات چاہتا ہے، تو اس بندے کو چاہیے یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل جاری و ساری رکھے، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ملاقات کے لیے نیک اعمال شرط ہے، نیک اعمال ہوں گے ملاقات ہو جائے گی، نیک اعمال نہیں ہوگے تو ملاقات تمہاری رب سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ذکر و اذکار اور نیک اعمال ہر روز روزانہ کی بنیاد پر آسمانوں کی طرف بھیجنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب موت آئے گی مسکرا کے ملنا، اللہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری، ہم مسکرا کے تم سے ملیں گے۔ اللہ سب کو اپنی مسکراہٹ نصیب فرمائے۔ اللہ جس پہ مسکرا دیتا ہے اس کے اوپر سے سارے غم اور حساب و کتاب ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مسکراہٹ اور ملاقات نیک اعمال سے ممکن ہے۔ جس طرح آپ نے رمضان المبارک میں نیک اعمال کیے، اب ان کو ضائع ہونے سے بچانا تمہاری ذمہ داری۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے محنت کی، کوشش کی، نمازیں پڑھی، راتوں کو بیدار رہے، قرآن پڑھا، تلاوت کی، مال خرچ کیا، اور جب میدان معاشر میں جائیں تو پتہ چلے پلے میں ہے کچھ نہیں، ساری محنت بیکار۔ میں تو کہا کرتا ہوں مسلمانوں، ایک تو وہ آدمی ہے نا جس نے محنت کی ہی نہیں، وہ جہنم میں اسے اتنا افسوس نہیں ہوگا، کیوں؟ اس نے محنت ہی نہیں کی۔ لیکن جس نے محنت کر کے جو بندہ جہنم میں چلا جائے، اس کے لیے بڑا ہی دردناک منظر ہوگا، بڑا ہی اس کے لیے دکھ ہوگا کہ محنت بھی ہم نے کی اور آج وہ کام بھی نہیں آئی۔ تو اس لیے اپنی محنت کو بچانا ہے، اپنے اعمال کو بچانا ہے۔ وہ کیسے بچیں گے؟ صحیح بخاری
اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو میرے صحابہ اتدرون مل مفلس میری امت کا مفلس آدمی کون ہے؟ میری امت کا غریب آدمی کون ہے؟ مسکین آدمی کون ہے؟ نادار اور مفلس اور کلاش آدمی کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اے اللہ کے پاک نبی جی ہمارے نزدیک تو مفلس اور کلاش آدمی کنگال آدمی وہی ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہیں اور جناب پاؤں میں جوتا نہیں، یہی بندہ مفلس اور کنگال ہے۔ ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں مسلمانوں، آخرت کا مفلس اور کنگال آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ جناب میدان معاشر میں آئے گا بندہ بڑی اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے اور صدقے خیراتیں بھی ہوں گی، حج پہ حج اور عمرے پہ عمرہ بھی ہوگا، سارے نیک اعمال بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں لے کے آئے گا اور جناب لوگ رش کریں گے کتنے نیک اعمال ہیں، ابھی جنت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، لیکن جناب پیچھے سے ایک جم غفیر بھی آ گیا، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اے ہمارے پروردگار یہ بندہ اس کو جنت میں ابھی جانے کا فیصلہ نہیں کرنا، ہمارے اس کے ذمے کچھ واجبات ہیں، ٹھہرا لیا جائے گا، روک لیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے مسلمانوں، روک لیا گیا، دروازوں پر روک لیا گیا اور جناب یہ حق لینے والے آ گئے اور جناب ایک بندہ کہتا ہے اللہ اس نے مجھے مارا، نیکیاں لے کے چلا جائے گا، دوسرا بندہ اللہ میری چغلی کی ہے، نیکیاں لے کے چلا جائے گا، اللہ میری غیبت کی ہے، نیکیاں لے کے چلا جائے گا، اللہ مجھے گالی دی ہے، نیکیاں لے کے چلا جائے گا، اللہ مجھ سے دھوکہ کیا، نیکیاں لے کے چلا جائے گا، اللہ اس نے مجھ سے رشوت لی، نیکیاں لے کے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں کرتے 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 سارے کے سارے نیک اعمال کے پہاڑ تقسیم ہو کے ختم ہو جائیں گے، لیکن ابھی وہ سوالی باقی ہے، حق لینے والے ابھی باقی ہیں۔ اب منظر بدل گیا، نیکیاں تو ہے نہیں، ان لوگوں کے گناہ اس پہ ڈالے جا رہے ہیں، گناہ ڈالے جا رہے ہیں اور جناب جہاں پر تھوڑی دیر پہلے نیکیوں کے پہاڑ تھے، اللہ کی عزت کی قسم ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پہ گناہوں کے انبار جمع ہو جائیں گے، لوگ اس پہ گناہ ڈالتے جا رہے ہیں اور خود جنتوں کو جا رہی ہیں اور یہ بندہ گناہوں کا بارے گراں لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں امت کا کنگال آدمی، مفلس اور نادار آدمی، نیکیاں تو کما کے آیا اور جناب نمازیں پڑھ کے آیا، حج بھی کر کے آیا، روزے بھی رکھ کے آیا، صدقے بھی دے کے آیا، خیراتیں بھی کر کے آیا، سب کچھ کر کے آیا، لیکن آج اس کے اعمال کو لوگ لے گئے، سارے لوگوں میں تقسیم کر دی گئی۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا قابل رحم آدمی، مفلس اور کلاش آدمی۔ میرے بھائیوں مسلمانوں پھر میں تمہیں اسی لیے کہتا ہوں اپنے نیک اعمال کی تمہیں بھی خبر گیری کرنی ہوگی، جتنے نیک اعمال آپ نے جمع کیے ہیں اور رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد میرے بھائیوں کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی، لان تان بھی نہیں کرنا، کسی کو گالی بھی نہیں دینا، کسی کا حق بھی نہیں مارنا، کسی سے رشوت بھی نہیں لینا اور جناب کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی بھی نہیں کرنا، تبھی یہ تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، ورنہ کنگال لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نیک اعمال کی حفاظت فرمائے۔ کنگال نہ بننا، بڑے فخر سے سینہ تان کے ہم کہتے ہیں ہم تو وہابی ہیں جی، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، ہم شرک سے دور ہیں، ہم بدعت سے دور ہیں۔ ٹھیک ہے شرک سے بھی پاک ہیں اور بدعت سے بھی دور ہیں اور توحید کے ہوتے ہوئے لیکن حقوق العباد اگر نہ ہوئے اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ توحید بھی تجھے بچا نہیں پائے گی۔ لوگوں کا حق مارا، لوگوں کے اوپر ظلم کیا، چغلی اور غیبت کی لانتے ملامتے تانے مارے،
گالی گلوچ کی لوگوں کو، یہ اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اکیلی توحید نہیں بچائے گی جب تک پلے میں حقوق العباد کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہمیں کنگال ہونے سے بچائے۔ تو مسلمانوں، ایک تو اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، دوسرا ان اعمال پر ہمیشگی کرنی ہے، ہمیشگی۔ جو رمضان کے اندر تمہارا رب تھا وہی رمضان کے بعد بھی ہے، جو رمضان میں تمہیں دیکھتا تھا رمضان کے بعد بھی وہی تمہارا پروردگار ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے رمضان المبارک کے بعد آپ چھٹی کریں، نماز کی پابندی نہ کریں، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال کے اوپر مداومت اختیار کرو، ہمیشگی اختیار کرو گے تو میرے بھائیوں اعمال کے اندر بڑھوتری آئے گی۔ اور اگر ہمیشگی نہ رہی، نمازیں برباد ہو گئی، پابندی ختم ہو گئی، تو میرے بھائیوں پچھلے اعمال بھی آپ کے ضائع ہو۔ مداومت اختیار کرنی ہے، جو اعمال آپ کے جاری ہیں وہ جاری رہنے چاہیے۔ جاری رہیں گے نا؟ نمازوں کی حفاظت کرتے رہو گے نا؟ نمازوں کے ساتھ پھر آپ سنت اور نفل پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تو رمضان کے بعد آپ نفلی روزے کیوں نہیں رکھتے؟ زکوٰۃ کے علاوہ آپ صدقہ دیتے ہو، وہ بھی نفلی عبادت ہے۔ عمرہ کرتے ہو، نفلی عبادت ہے۔ سنتیں پڑھتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، نفلی عبادت ہے۔ نفلی روزے کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ؟ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، نفلی روزے بھی رکھا کرو۔ اللہ کے پاک نبی سوموار کا روزہ رکھتے، جمعرات کا روزہ رکھتے، کیوں؟ ان دنوں میں نیک اعمال پورے ہفتے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، آخری جو بات کہتا ہوں، اپنی ناراضگیاں خدا کے لیے ختم کرو۔ یہ ناراضگیاں ان کا ختم نہ ہونا، یاد رکھو، یہ بھی اعمال کی قبولیت کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ آپ کے روزے بھی گئے، جا کر اللہ کے دربار میں نمازیں گئی، روزے گئے، صدقے خیراتیں، لیکن ایک عمل ساتھ میں ایسا گیا کہ اللہ یہ بندہ فلاں بندے سے ناراض ہے، یہ دونوں مسلمان آپس میں ناراض ہیں، یہ دونوں عزیز آپس میں ناراض ہیں، یہ مائیں بہنیں آپس میں ناراض ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے بھائیوں، مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں، اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، ان بندوں کے اعمال کو روک دو جب تک یہ لوگ آپس میں راضی نہ ہو جائیں، ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتے۔ اللہ روک دیتا ہے، اللہ روک دیتے ہیں اعمال۔ اور بہتر، دو ناراض ہیں تو بہتر ان میں وہ ہے یبدأ بالسلام، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ پہلے گھر میں چلا گیا، معافی تلافی کر لی، غلطی بھلے دوسرے کی ہے، یہ اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، پہل کرنے والے کی عزت کو اللہ پاک دنیا آخرت میں بلند فرما دیتا۔ اپنی انا کو ختم کرنا ہوگا، ناراضگیاں ختم کرنی ہوں گی، اور یہ دوریاں ختم کرنی ہوں گی، تب ہمارے اعمال اللہ کی جناب میں قبول اور منظور ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک کے اب گزر جانے کے بعد اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو کوئی شوال کے روزے 6 رکھ لیتا ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد ساتھ ہی 6 روزے رکھ لیتا ہے، کصیام الدہر، گویا کہ اس بندے نے پورا سال روزے رکھ لیے۔ پورے سال کے روزوں کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ متصل ساتھ ہی شوال کے آپ 6 روزے رکھ لیں، آپ اللہ کے نزدیک، اللہ کے کاغذوں میں پورا سال روزے داروں میں لکھے جائیں گے۔ تو ان 6 روزوں کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بزرگ بھی، سب کریں۔ نمازوں کی حفاظت کریں، زبان کے اوپر تالا لگا کر رکھیں، اور اپنے دلوں کے اندر سے حسد اور بغض اور کینے اور نفرتیں ختم
ختم کر کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، دل کے اندر ایسی نفرت کسی مسلمان عزیز رشتہ دار کے خلاف آپ نے نہیں پالنی۔ جس دل کے اندر نفرت ہوتی ہے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی، اللہ اس دل کو ایمان کے نور سے خالی کر دیتا ہے، وہ بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، نیک اعمال رک جاتے ہیں، قبول نہیں ہو پاتے۔ ہم کہاں پر کس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ مسلمانوں، لان تان بھی کی جاتی ہے، چغلی غیبت بھی کی جاتی ہے، دلوں کے اندر پارٹی بیس پر نفرتیں پالی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ ہم دعا کریں۔ تمام احباب دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں جس طرح نماز کی حالت میں آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارحم أهالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ دیکھ میرے پروردگار، تیرے بندے یہاں پر جمع ہیں، اللہ تیری بندیاں بھی یہاں پر جمع ہیں، رمضان کے روزے رکھ کے آئے ہیں اللہ، رمضان کے روزے رکھ کے آئے ہیں اللہ، رمضان کی عبادات کر کے آئے ہیں اللہ، رات کی تراویح اور قیام کر کے آئے ہیں اللہ۔ اے میرے پروردگار، یہ تیرے قرآن کی تلاوتیں کر کے آئے ہیں اللہ، ذکر و اذکار کر کے آئے ہیں میرے اللہ۔ اللہ ان کی عبادات کو قبول فرما، اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، ان بزرگوں کی عبادات قبول فرما، ان جوانوں کی عبادات قبول فرما، اللہ ان ماں بہنوں کی عبادات قبول فرما، اللہ ان بیٹیوں کی عبادات قبول فرما، دن کے روزے قبول فرما، دن کے روزے قبول فرما، رات کا قیام قبول فرما، رات کے قیام قبول فرما، قرآن کا پڑھنا قبول فرما۔ اللہ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے کوشش کر دی، کر دے کی ہے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ ہمیں معاف فرما، جو کیا ہے اپنی جناب میں قبول فرما لے، اے قبول کرنے والے قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تیرے مہمان آئے ہیں، اللہ یہ بزرگ تیرے مہمان آئے ہیں، اللہ یہ نوجوان تیرے مہمان آئے ہیں، اللہ یہ بچے تیرے مہمان آئے ہیں، اللہ یہ بندیاں تیری مہمان آئی ہیں، اللہ یہ بوڑھی مائیں تیرے مہمان آئی ہیں، تیرے مہمان بن کے آئے ہیں، یہ جوان بیٹیاں اللہ تیری مہمان بن کے آئی ہیں، اللہ انہیں خالی واپس نہ لوٹا، اللہ انہیں خالی واپس نہ لوٹا، اللہ اپنے بندوں کو خالی واپس نہ لوٹا، اللہ اپنی بندیوں کو خالی واپس نہ لوٹا۔ اللہ بڑی امید لے کے آئے ہیں، اللہ بڑی امیدوں سے آئے ہیں، تجھ سے امید نہ رکھیں تو کس سے رکھیں؟ اللہ سارے خزانوں کا مالک تو ہے، تو پیدا کرنے والا تو ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا تو ہے، ہمارا رب تو ہے، ہمیں کھلانے والا
والا تو ہے, پلانے والا تو ہے. اللہ ہمیں دنیا میں لانے والا تو ہے, یہاں بسانے والا تو ہے. اے آسمانوں کے مالک, اے زمینوں کے مالک, اے سورج چاند کے مالک, اے فرشتوں کے مالک, اے جنوں کے مالک, ہواؤں فضاؤں کے مالک, سمندروں دریاؤں کے مالک, اے جبریل کے مالک, اے میکائیل کے مالک, اے انبیاء کے مالک, اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک, اے ہمارے پروردگار, تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اللہ ان کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ مغفرت عطا فرما, اللہ مغفرت عطا فرما, اللہ مغفرت عطا فرما, اللہ معافی عطا فرما, اللہ معافی عطا فرما. اللہ تیرے گھر میں بیٹھے اللہ, اللہ تیرے گھر میں بیٹھے اللہ, اللہ تیرے بڑے دن میں بیٹھے اللہ, اللہ تیرے بڑے دن میں بیٹھے اللہ, جو تو نے خوشی کا دن عطا فرمایا. اللہ یہ تیرے بندے آنسو بہا رہے ہیں, ان کے آنسوؤں سے اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. اللہ ان کے آنسوؤں سے اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے, اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. اللہ اپنے ان بندوں کو, اپنی ان بندیوں کو جنت کے محلات کا وارث بنا دے. اللہ جنت کا وارث بنا دے. اللہ جنت الفردوس کے مالک بنا دے. اللہ جنت الفردوس کے مالک بنا دے. اللہ جنت کے پروانے عطا فرما دے, جنت کے پروانے عطا فرما. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. ہم اقراری مجرم ہیں مولا, تیرے دروازے پہ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں مولا, اقرار کرتے ہیں ہم مجرم ہیں, اقرار کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں, اقرار کرتے ہیں اللہ ہم خطا کار ہیں. اللہ تیری بندیاں بھی اقراری ہیں, تیرے بندے بھی اقراری ہیں. اللہ ہمیں معافیاں عطا فرما, اللہ تمہیں معافیاں عطا فرما. تو معافیوں کو پسند کرتا ہے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. لوگوں کے تو اور بہت دروازے ہیں, ہمارا تیرے علاوہ کوئی دروازہ نہیں. لوگوں کے تو اور بڑے سہارے ہیں, اللہ ہمارا سہارا تیرے بغیر اور کوئی نہیں. اللہ لوگوں نے اور بڑی عبادتوں کی جگہ بنا رکھی ہے, ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں, تجھ سے مانگنے والے ہیں, تیرے سامنے زمین نیاز چکانے والے ہیں, تیرے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہم سب کو معاف کر دے, ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے. اللہ ان ماؤں بہنوں کو معاف کر دے, میرے ان بزرگوں کو معاف کر دے, میرے ان جوانوں کو معاف کر دے, ہمارے ان بچوں کو معاف کر دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ یہ حاجات لے کے آئے ہیں اللہ, اللہ یہ خواہشات لے کے آئے ہیں اللہ, اللہ یہ تیری بندیاں دلوں میں آرزویں لے کے آئی ہے اللہ, تجھ سے امید لے کے آئی ہے اللہ. اللہ ان کی حاجات پوری فرما, اللہ ان کی حاجات پوری فرما. اللہ جوانوں کی حاجات پوری فرما, میرے بزرگوں کی حاجات پوری فرما. اللہ میری بیٹیوں کی حاجات پوری فرما, ان میری بہنوں کی حاجات پوری فرما, ان ماؤں کی حاجات پوری فرما. اللہ سب کی حاجات پوری فرما. یہ بڑی خواہشات لے کے آئی ہے اللہ, یہ خالی واپس جائیں گے, بڑے دن تو خالی واپس لوٹائے گا. اللہ تو خزانوں کا مالک, تو شہنشاہ کائنات, تو ہمیں خالی واپس لوٹائے گا اللہ, اللہ خالی واپس لوٹائے گا. اللہ ہمیں خالی واپس نہ لوٹانا. اللہ ان کی حاجات پوری فرما, ان کی خواہشات پوری فرما, ان کی ضروریات پوری فرما, ان کو رحمتوں سے مالا مال فرما, برکتوں سے مالا مال فرما, برکتوں سے مالا مال فرما. اللہ ان کو گھروں کو رزق سے بھر دے, اللہ رزق حلال کی دولت سے بھر دے. اللہ فقر و فاقے ختم فرما, غریبوں کی غربت دور فرما. اللہ غریبوں کی غربت دور فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما, ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. اللہ رزق کے دروازے کھول دے.
अल्लाह उन्हें लिबास अता फरमा, अल्लाह उन्हें खाने अता फरमा। अल्लाह यहाँ पर अमीर गरीब सब आए हैं, अल्लाह हमसे राजी हो जा, हमारी हाजात को पूरियां फरमा, अल्लाह हमारी उम्मीदों को पूरियां फरमा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इन बुजुर्गों जवानों की दुआओं को कबूल फरमा मौला, इन बंदियों की दुआओं को कबूल कर ले मौला। अल्लाह इन्हें खाली वापस न लौटाना। अल्लाह ये कल सिरियाँ आई है, अल्लाह ये रातों को ठिब्बे खाती हुई तेरे घर की तरफ आती रही है, इन्होंने अपनी नींदों को कुर्बान किया, इन बुजुर्गों ने जवानों ने अपनी नींदों को कुर्बान किया मौला, तेरी रजा के लिए कुर्बान किया मौला। अल्लाह इनकी मेहनतें कबूल फरमा, इनकी मेहनतें कबूल फरमा, इनके इत्काफ में बैठना कबूल फरमा। अल्लाह इन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, माई बाप को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, आराइश वाले मकानों को छोड़ा, तुझे राजी करने के लिए तेरे घर में बैठे रहे। अल्लाह उनका बैठना कबूल फरमा, उनका बैठना कबूल फरमा, उनका बैठना कबूल फरमा, उनका बैठना कबूल फरमा। पूरा पूरा अजर अता फरमा, पूरा पूरा अजर अता फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। यहाँ तो हम खुशी के मैदान में, अल्लाह खुशी के मौके पर तेरे घर में जमा है, हमारे अजीज अस्पतालों में पड़े हैं मौला। अल्लाह वो अस्पतालों में एड़ियां रगड़ रहे हैं, अल्लाह वो अस्पतालों में है, वो घरों में पड़े हैं मौला। अल्लाह शिफा के खजाने तेरे पास है, उन्हें शिफा अता फरमा, अजर अजीम में उन्हें हमारे साथ शामिल फरमा। अल्लाह उनको भी जहन्नम से आजादियां नसीब फरमा। अल्लाह अगर वो ठीक होते वो भी यहाँ पर होते, वो बीमार है, वो अगर ठीक होते वो भी रोजे रखते, अगर वो सेहतमंद होते वो भी क़ियामुल लैल करते। अल्लाह वो बीमारी की वजह से रह गए, अजर अजीम में उन्हें हमारे साथ शामिल फरमा, माँ बहनों को शामिल फरमा, बुजुर्गों को शामिल फरमा, जवानों को शामिल फरमा, बच्चों को शामिल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। जिन्होंने कहा है दुआ के लिए उन्हें भी शिफा अता फरमा। अल्लाह खाली वापस न लौटाना, हमारे बीमारों को शिफा देना, हमारे बीमारों के हक में हमारी दरखास्त कबूल फरमा। इतना बड़ा जिरगा है मौला, इनकी सिफारिश कबूल फरमा और उन्हें शिफा अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। बीमारियों को उनके बदले अता फरमा, बीमारियों के बदले उनके गुनाह माफ फरमा, बीमारियों को आखिरत का तोशा बना दे। अल्लाह ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी औलादों को नेक और नमाजी बना। अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना, अल्लाह हमारी आंखों की ठंडक बना। अल्लाह हमारी इन औलादों को वालिदैन का फरमा बरदार बना, अल्लाह वालिदैन के खिदमतगार बना, वालिदैन के फरमा बरदार बना, वालिदैन के खिदमतगार बना। अल्लाह जिनके वालिदैन हैं उनका साया उनकी सरों के ऊपर तादेर कायम फरमा, अल्लाह तादेर साया कायम व दायम फरमा। मेरे अल्लाह कुछ माए बहनें ऐसी हैं, कुछ जोड़े यहाँ पर ऐसे हैं, अल्लाह तूने उन्हें सिर्फ बेटियां दी हैं, अल्लाह उनको बेटे अता फरमा, अल्लाह उनको बेटे अता फरमा, अल्लाह उनको बेटे अता फरमा, औलादे नरीना अता फरमा। तेरे खजानों में क्या कमी है मौला, तेरे खजानों में क्या कमी है मौला। जिनको सिर्फ बेटियां दी हैं अल्लाह उन्हें बेटे भी अता फरमा, बेटियों को उनके लिए निजात का जरिया बना दे। अल्लाह ऐसे जोड़े भी यहाँ मौजूद हैं जिनकी ना बेटियां हैं ना बेटे हैं, अल्लाह उनकी झोलियों को आबाद फरमा, अल्लाह उनकी झोलियों को आबाद फरमा, अल्लाह उनकी झोलियों को आबाद फरमा। अल्लाह लोग कब्रों से जा जा के मांगते हैं, खानकाहों से जा जा के मांगते हैं, दरख्तों से जा जा के मांगते हैं, बुतों से जा जा के मांगते हैं। अल्लाह हम तेरे दरवाजे पर हाथ फैला के बैठे हैं, अल्लाह
अल्लाह तुझे अपना खालिक मानते हुए, मालिक मानते हुए, रब मानते हुए, अल्लाह सारे खजानों का मालिक मानते हुए, अल्लाह उनकी झोलियों को आबाद फरमा, औलाद के खजाने अता फरमा, औलाद नरीना उन्हें भी अता फरमा, जिनकी औलादें हैं अल्लाह उनके लिए सदका जारिया बना, उनके लिए सदका जारिया बना, उनके लिए सदका जारिया बना। इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह, हमारे अजीज़ व अकारब तेरे पास पहुँच गए, मनो मट्टी के नीचे सो गए, अल्लाह वो कब्रिस्तान में है, हम तेरे घर में हैं, हमारे प्यारे कब्रों में हैं, हम तेरे घर में हैं, हमने नए कपड़े पहने, हमने खुशबुएं लगाई, हमने रोजे रखे, हम खुश हैं, हमारे अजीज कब्रों में हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना दे, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना, इस खुशी में उन्हें शामिल फरमा, इस खुशी में उन्हें शामिल फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना मौला, जन्नत के बिछौने अता फरमा, जन्नत के लिबास अता फरमा, जन्नत के खाने अता फरमा, जन्नत की मेजबानियां अता फरमा, जन्नत के ज़ेवरात अता फरमा, जन्नत के ज़ेवरात अता फरमा, कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह कब्रों को नूर से भर दे, कब्रों को कुशादा फरमा, हमारी दरख्वास्त उन तक पहुंचा दे, हमारी सिफारिश उन तक पहुंचा दे। तेरे नबी ने कहा है, तेरे हबीब ने कहा है, तेरे पैगंबर ने कहा है, जो दुआ मांगने वाले हैं उनकी दुआएं सोने के तख्त में रख कर पेश की जाती है। हमारी दुआओं को अल्लाह हमारे प्यारों के पास सोने के तख्त में रख के पेश फरमा दे, पेश फरमा दे, उनके दर्जे बुलंद फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, अल्लाह आखिरत की मंजिलें आसान फरमा, ये तोहफे उन तक पहुंचा दे, ये दुआओं के तोहफे पहुंचा दे, दुआओं के तोहफे पहुंचा दे, वो तेरे पास है मौला, अल्लाह ये तोहफे पहुंचा दे। अल्लाह हमारा क्या बनेगा, अल्लाह हमारा क्या बनेगा, अल्लाह मौत के वक्त हमारा क्या बनेगा, अल्लाह मौत की सख्तियां आसान फरमाना, अल्लाह हम पे मौत की सख्तियां आसान फरमाना, अल्लाह मौत की झटके आसान फरमाना, नज़ा का वक्त आसान फरमाना, अल्लाह नज़ा का वक्त आसान फरमाना, अल्लाह हम मौत के झटके बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, अल्लाह हम तो कांटे का चुभना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह मौत की सख्तियां हम पे आसान फरमाना, अल्लाह इन बुजुर्गों पे आसान फरमाना, जवानों पे आसान फरमाना, अल्लाह हम सब पे आसान फरमाना, माँ बहनों पे आसान फरमाना। अल्लाह जब हम कब्र में जाएंगे अल्लाह क्या बनेगा, अल्लाह कब्र में हमारी क्या हालत होगी, अल्लाह कब्र में अल्लाह हम कैसे उस अंधेरे का मुकाबला कर पाएंगे, अल्लाह कब्र के अजाबों से हम सबको महफूज फरमाना, अल्लाह कब्र के अजाबों से निजात देना, अल्लाह कब्र की सख्तियों से निजात देना, अल्लाह अर्श अजीम का कल माशर में हम सबको साया नसीब करना, अल्लाह जिस तरह अपने घर में तूने जमा किया है अपने अर्श अजीम के नीचे हम सबको जमा फरमाना, अर्श अजीम के नीचे हमें जगह अता फरमाना, अल्लाह अर्श अजीम का साया नसीब करना, मेरे जवानों को भी अता करना, इन बुजुर्गों को भी अता करना, इन माँ बहनों को भी अता करना, अर्श अजीम का साया अल्लाह सबको नसीब करना। मेरे अल्लाह सूरज सवानेज़े पे होगा, हम यहाँ की इस धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ तो हम एसी लगा लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, यहाँ पर साए में चले जाते हैं, जहाँ पर साया नहीं होगा, एसी नहीं होगा, साया नहीं होगा, अल्लाह कोई छत नहीं होगी, एक तेरे अर्श अजीम का साया होगा, अल्लाह हम सबको अता फरमा, हम सबको नसीब फरमा, हम सबको नसीब फरमा। अल्लाह मीज़ान हमारे लिए न लगाना,
ہم حساب نہیں دے سکتے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا, حساب کو آسان فرمانا. ہم چائے کی پیالی کا حساب نہیں دے سکتے, 70 سال کا 60 سالوں کا حساب کس طرح دے پائیں گے مولا. مولا ہم تجھ پہ ایمان لائے ہیں, تجھے اپنا رب مانا ہے, تیری کتاب پہ ایمان لائے ہیں, تیرے نبی حبیب پہ ایمان لائے ہیں. اللہ تیرے نبی کے امتی ہیں. اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے اگلے گروہ میں جنت کے داخلے نصیب فرمانا. اللہ پہلے گروہ میں شامل فرمانا, پہلے گروہ میں شامل فرمانا. اللہ پل صراط کی گھاٹی بڑی مشکل ہوگی, پل صراط کی گھاٹیاں مشکل ہوں گی. بال سے بھری اور تلوار سے تیز اور گپ اندھیرے. اللہ کس طرح پار کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ تیرا فضل, تیرے فضل کے طلبگار ہیں, وہاں تیرے فضل کے طلبگار ہیں. پل صراط پہ اپنا فضل فرمانا, پل صراط پہ اپنا فضل فرمانا, پل صراط پہ اپنا فضل فرمانا. اللہ بجلی کے جھٹکے سے ہم سب کو پار لگا دینا. اللہ بجلی کے جھٹکے کی طرح ہم سب کو پار لگا دینا. اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمانا. اللہ اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمانا. اللہ ایک ایک گھونٹی عطا فرمانا. اللہ ایک ایک گھونٹی عطا فرمانا. اپنے پیغمبر کے, اللہ اپنے پیغمبر کے نبوت والے ہاتھوں سے اللہ سب کو جام نصیب فرما. ان بزرگوں جوانوں کو نصیب فرما. اللہ ان ماؤں بہنوں کو نصیب فرمانا. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمیں یہ انعامات عطا فرما. اے اللہ تیرا یہ وعدہ ہے, تیرے پیغمبر نے فرمایا ہے, اللہ تو آخرت کے لیے جو کچھ مانگا جائے تو عطا کر دیتا ہے. ہم نے جو آخرت کے لیے مانگا ہے عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما. اللہ جو دنیا کے لیے ہم نے اللہ تجھ سے سوال کیا ہے عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما. الہ العالمین ہمارے کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ان بھائیوں کی مدد فرما, ان بزرگوں کی مدد فرما. وہ سلاخوں کے نیچے آج انہوں نے نماز پڑھی ہوگی, ہم تو آزادی کی فضاؤں کے اندر بیٹھے ہیں. اللہ فلسطینی مسلمانوں کو آزادیاں نصیب فرما, کشمیری مسلمانوں کو آزادیاں نصیب فرما. اللہ فلسطین کے مسلمان تیرے گھر میں وہ بھی ہیں, اللہ تیرے قبلے کے پاس ہیں. اللہ تیرے نبیوں کا قبلہ ہے مولا, تیرا پہلا گھر ہے مولا, اس کو آزاد فرما. اللہ اس کو آزادیاں عطا فرما. مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر بارود کی بو ہے مولا, اور گولوں کی گن گھرج ہے مولا, بچوں کی لاشیں تڑپتی ہے مولا. اللہ تیری بندیوں کے آنچل پردے چھین لیے گئے مولا. اللہ ان کی مدد فرما. اللہ ان کی مدد فرما, ان کو آزادیاں نصیب فرما. اللہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما, کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ جہاں جہاں پر بھی دنیا میں مسلمان برسر پیکار ہیں ان کی مدد فرما. جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پستے ہیں ان کی مدد فرما اور انہیں آزادیاں نصیب فرما. اے میرے اللہ یہ ملک پاکستان کا ٹکڑا تیرے پاکیزہ کلمے کے نام پر لیا گیا تھا, اللہ اس کی حفاظت فرما. اللہ تیرے کلمے کی بنیاد پر لیا گیا, اس کی حفاظت فرما. اللہ اس کی حفاظت فرما. داخلی خارجی دشمنوں سے اس کو محفوظ فرما. ہماری پولیس کی حفاظت فرما, ان جوانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں, یہ ہمارے پولیس والے بھائی, ہماری فوجی بھائی وہ بارڈروں پہ ہیں, کچھ ڈیوٹیوں میں ہیں, کچھ بازاروں میں ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ ان کو ہم سے زیادہ بڑا اجر عطا فرما, ان کو زیادہ بڑا اجر عطا فرما. اور ہماری پولیس کی حفاظت فرما, ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما, دیگر اداروں کی بھی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سب کو نیک مال والی لمبی زندگی نصیب فرما, نیک مال والی لمبی زندگی عطا فرما. نیکی کی دل محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, برائی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. شیطان کے حملوں سے ہم سب کو محفوظ فرما, شیطان کے حملوں سے ہماری اولادوں کو محفوظ
فرما، شیطان کے حملوں سے اللہ تیری مدد رحمت نصرت کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ تو آپ ہماری مدد فرما، اس کی حملوں سے وسوسوں سے محفوظ فرما، شیطان کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ اللہ ہم ویسے نہیں بچ سکتے تیری رحمت کے بغیر، اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام والی نیک اعمال والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جب موت آئے ایمان والی کلمے والی شہادت والی موت نصیب فرما۔ الہ العالمین اس مرکز کو رہتی دنیا تک اسلام کا مرکز بنا دے، اللہ اسلام کا مرکز بنا دے۔ اللہ اس مرکز اور اس مسجد کے جو خدمتگار ہیں خدمت کرنے والے، اللہ تو ان کے گھروں کو رزق سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، ان کو مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔